قدرت اللہ شہاب اپنی ابیتی شہاب نامہ میں ایک ڈچ نیشنل کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک روز میں ارنہم کے وسیع و عریض جنگل میں گھوم رہا تھا۔ تھک کے درختوں کے جھنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھا تو قریب کے بینچ سے دھیمی دھیمی خوش الحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک فرینچ کٹ سفید داڑھی والا ڈچ آنکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سورہ رحمان کی قرأت کر رہا تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اٹھ کر السلام علیکم کہا۔ اس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر جواب دیا۔ کہ آپ ڈچ مسلمان ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا نام عبداللہ ڈی ہوک تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میرا وطن پاکستان ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اسے کراچی میں نصیب ہوا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ وہاں سے قبل از وقت فراغت حاصل کر کے وہ مرچنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیا اور ایک کارگو شپ کا کپتان بن گیا۔ یہ جہاز مشرقی بندرگاہوں اور یورپ کے درمیان سامان ڈھوتا تھا۔ سن 1948 میں ایک بار اس کا جہاز کراچی کی بندرگاہ پر کچھ سامان لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مزدور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز کے عملے نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا تو سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا روزہ تھا۔ ایک بوڑھے مزدور پر ڈی ہوک کو بڑا ترس آیا جو گرمی، حبس اور سامان کے بوجھ تلے بدحال ہو رہا تھا۔ دوسروں کی نظر بچا کر وہ اس بڈھے کو اپنے کیبن میں لے گیا اور اسے ٹھنڈے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا، یہاں پر اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ چپکے سے اسے پی لے۔ بوڑھے مزدور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ اللہ کہتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ ان دیکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل، بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر ڈی ہوک کا دل تو اسی وقت مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس کے دماغ نے یہ تبدیلی 1 برس کے بعد قبول کی۔ اس 1 برس کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جاننے والا ایک انڈونیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا۔ اس سے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، حدیث سے واقفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک مسجد میں جا کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ 2 برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا لیکن اپنا اسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد وہ ارنہم کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن 2 بیٹے جو ترک وطن کر کے آسٹریلیا میں آباد ہو گئے ہیں اس نعمت سے محروم رہ گئے تھے۔